رات چھٹی بہت دیر سے ہوئی، پھر سردی اور تھکاوٹ کی وجہ سے ساری رات بے خوابی کی کیفیت گری۔ صبح ماں نے اندھیرے منہ اٹھا دیا، اس کا پورا جسم تھکاوٹ سے چور، آرام کا طالب تھا۔ حسب دستور والدہ نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، مگر وہ حسب عادت آج اپنے فریضے کو سر انجام دینے سے قاصر تھا۔ پتلی اوڑھنی اوڑھ کے سونے اور سخت سردی کی وجہ سے اس کا سر بوجھل اور جسم اکڑا ہوا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے اس نے ناشتہ کیا۔ ماں بار بار جلدی کام پر جانے کی دہائی دے رہی تھی۔ اسے ٹھنڈا پانی یاد آنے لگا۔ سردی کے سخت جھونکے اسے جانے سے بیزار کر رہے تھے۔ اس کے سامنے پورے دن کی مشقت گھومنے لگی۔ وہ ٹھنڈے برتن اٹھائے گا، ساتھ والے کچن نما کمرے میں لے کر جائے گا۔ کمرے کی ٹھنڈک، پانی کی ٹھنڈک، موسم کی ٹھنڈک۔ وہ سوچتے ہی آنکھیں بند کر کے لمبی نیند سونا چاہتا تھا، مگر ماں مسلسل اصرار کر رہی تھی کہ جاؤ، جلدی جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ماں کی طرف دیکھتا، کبھی اپنی دن کی تھکان کا سوچتا۔ پھر وہ گھر سے باہر نکلا اور سامنے سیڑھی پہ جا بیٹھا۔ اس کے محلے کے لڑکے لڑکیاں صاف ستھرے کپڑے پہنے تیز قدموں اسکول کی جانب رواں تھے۔ وہ ان کے گرم کوٹ، سویٹر، جرابیں، ٹوپیاں کاندھے پہ لٹکائے بستے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کے جی نے چاہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ پھر اس کی نظر سامنے کے بڑے ڈھیر پر جا ٹکی۔ سرخ و سفید رنگت، سرخی مائل آنکھیں، سبز سنہری بالوں والی لڑکی اور لڑکا، ہاتھ میں ایک بڑا پلاسٹک کا مضبوط تھیلا لیے، گندگی کو کبھی پاؤں تو کبھی ہاتھوں سے ادھر ادھر کرتے ہوئے اپنے مقصد کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے اور تھیلے میں ڈال لیتے۔ انہوں نے بھی چھوٹے کی طرح پتلے کپڑے، پاؤں میں کھلے منہ چپل ہی پہن رکھے تھے، جو سرد موسم کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ سانولی رنگت، چہرے پہ تھکاوٹ، کالی آنکھیں، نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ، سیاہ لمبے بال، مگر کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے بے ترتیب، ہاتھ میں ایک بڑا رومال جس میں چھوٹا روٹیاں اور سالن باندھ کے لاتا۔ آج چھوٹے کا ہوٹل جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں گالیاں دیے جا رہی تھی، ارے چھوٹے جا، جلدی جا، 6 بجے ہوٹل پہنچنا تھا، 7 جائیں بجا دیے۔ چھوٹا سنی انسنی کر رہا تھا۔ جب والدہ مسلسل کہنے لگی تو وہ سیڑھیوں سے اٹھ کر قدرے دور حلوائی کے بینچ پہ جا بیٹھا۔ دھوپ میں اسے مزہ آنے لگا۔ آدھ گھنٹہ بعد ہی ماں چادر اوڑھے سر پر آن پہنچی۔ ابھی تک یہاں ہی ہیں، اٹھ جا ہوٹل۔ ماں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، میں آج ہوٹل نہیں جاؤں گا ماں۔ چھوٹا لجاجت بھرے لہجے میں کہنے لگا، نہیں جائے گا تو کھائیں گے کیا؟ ماں نے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، ماں مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ چھوٹا روحانسی آواز میں التجا کرنے لگا، خیر ہے بیٹا، آج چلا جا۔ ماں نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہاں بہت کام اور سردی ہوتی ہے ماں۔ چھوٹا رونے کو تھا، بیٹا چھٹی جلدی کر لینا۔ ماں چھٹی جلدی مانگوں گا تو وہ گالیاں دے گی۔ خیر ہے بیٹا، آج جلدی آ کر خوب سونا۔ ماں چھوٹے کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہنے لگی۔ چھوٹا نہ چاہتے ہوئے بھی ہوٹل چل دیا۔ 5 افراد پر مشتمل یہ خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ چھوٹا، چھوٹے کی ماں اور چھوٹے کی 3 بڑی بہنیں۔ والد 3 سال قبل دنیا سے منہ موڑ گیا۔ ساری ذمہ داری چھوٹے کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی۔ ماں بھی محلے کے 2-3 گھروں میں برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، مگر مہنگائی کے سیلاب میں کہاں پوری پڑتی۔ چھوٹا سب کا چھوٹا تھا۔ گھر، محلے اور ہوٹل والے اسے چھوٹے کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے تھے۔ ماں چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ جائے، مگر گھر کا چولہا بھی تو جلانا تھا۔ وہ بچوں کو اسکول بھیجتی، مگر وہ بھی اکثر گھر پر ہی ہوتی۔ کبھی کاپی نہ ہوتی تو کبھی پینسل، کبھی کپڑے نہ ہوتے تو کبھی جوتے۔ گیرج کے بڑے استاد نے ترش لہجے میں آواز دی، پپو، وے پپو۔ ایک 9-10 سال کا بچہ جی جناب کہتا ہوا بھاگا آیا۔ کلاس دے، یہ لیں استاد، کوئی چابی بھی پکڑا۔ یہ لیں استاد کے پتر، چھوٹی چابی دینا۔ بہت سے ہزاروں سے وہ چابی ڈھونڈنے لگا۔ کہاں مر گیا ہے استاد؟ قدرے غصے سے بولا، ڈھونڈ رہا ہوں۔ پپو نے جواب دیا، کہاں سے ڈھونڈ رہا ہے؟ پپو نے ایک چابی استاد کی طرف بڑھا دی۔ دوسری گاڑی کے نیچے سے آواز آئی، پپو ادھر آیا جناب۔ پپو جانب بھاگا، جا دکان سے سکریو اٹھا لا۔ پپو سنتے ہی دکان کی جانب بھاگا جو کھڑے ٹرکوں سے 15-20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔
جب پپو دکان پہ پہنچا تو سامنے چارپائی پر چت لیٹے ڈرائیور نے کہا پپو جی استاد جا ہوٹل پر 2 چائے کا بولا۔ پپو سکری اٹھا کر استاد کو تھماتے ہوئے سڑک کے پار ہوٹل پر چائے کا کہنے چل دیا۔ راستے میں اس نے ڈرائیور کو گالیاں بھی دیں جو پپو کے سوا کوئی بھی نہ سن پایا۔ ہوٹل پہ پپو کا دوست چھوٹا بھی کام کرتا تھا۔ جب پپو ہوٹل مینیجر کو 2 چائے کا کہہ رہا تھا تو ہوٹل کے کونے میں چھوٹا بڑے برتنوں میں قدرے چھپا ہوا اٹھا اور پپو کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اشارہ کرتے ہی وہ خود برتنوں میں چھپ گیا۔ پپو چھوٹے کے پاس جا بیٹھا۔ چھوٹا خوشی سے کہنے لگا پپو آج ہم جلدی چھٹی کریں گے۔ پھر یہ طے ہوا کہ دونوں ہی جلدی چھٹی کریں گے اور جا کر خوب کھیلیں گے۔ ان کے محلے کے سارے لڑکے شام کو کھیلتے جو تھے، کبھی کبھار پپو اور چھوٹا بھی ان کے ساتھ کھیل لیتے۔ کس وقت چھٹی کی جائے کہ پیسے بھی مل جائیں، دونوں آپس میں طے کرنے لگے۔ چھوٹے کو ایک فکر ہوئی کہ اگر اس نے جلدی چھٹی کی تو سالن اور روٹیاں نہیں ملیں گی، جبکہ پپو کا یہ مسئلہ نہ تھا۔ فارغ اوقات میں وہ کسی تھکے ڈرائیور کا سر پاؤں دبا دیتا تو 5-10 روپے ڈرائیور اسے دے ہی دیتا۔ پھر پپو کے حالات چھوٹے سے یکسر مختلف تھے۔ اس کا والد زندہ تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر وقت گھر میں لیٹا رہتا۔ پھر پپو کے سر پر گھر کا کوئی خاص بوجھ بھی نہ تھا، کیونکہ گھر میں ایک والد اور والدہ کے علاوہ بھلا تھا ہی کون۔ پپو کے والد کا اکثر بیوی سے جھگڑا بھی رہتا اور وہ کبھی کسی کے ہاں تو کبھی کسی کے ہاں مہمان رہتی۔ جب کبھی صلح ہوتی تو 2-3 دن گھر میں سکون رہتا۔ پھر نہ جانے کیا ہوتا، برتنوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بلند ہوتی۔ برتن بھی کتنے تھے، 2 اسٹیل کے گلاس، 4 پلیٹیں، 1 جگ۔ ان پر اتنے گہرے نشانات کہ جیسے کسی نے پتھروں تلے رکھ کر خوب ان کی درگت بنائی ہے۔ جب پپو اٹھ کے گیرج جانے لگا تو چھوٹا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا پپو یار اگر مجھے ہوٹل سے ترکاری روٹیاں نہ ملی تو؟ پپو نے کہا تو کیا؟ کہہ دینا ہوٹل میں بچا ہی کچھ نہیں تھا۔ چھوٹا قدرے سوچتے ہوئے کہنے لگا یار بہنیں اور امی خفا ہوں گی۔ پپو نے بیزاری سے کہا کوئی بھی خفا نہیں ہوتا، بس آج جا کر کھیلیں گے، اب رنگ میں انگ نہ ڈال۔ میں بھی تو تیری وجہ سے جلدی چھٹی کر رہا ہوں۔ چھوٹا نہ چاہتے حامی بھر گیا۔ پپو سڑک پار کر کے جوں ہی گیرج پہنچا تو استاد نے اس کے منہ پر زناٹے دار تمانچہ رسید کر دیا۔ پپو کا سر چکرا گیا، کان بھی بند سا محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک اس کا کان سننے سے قاصر رہا۔ کدھر گئے استاد؟ چلایا۔ چائے کا بتانے گیا تھا، پپو روتے ہوئے کہنے لگا چائے کا بتانے گئے تھے یا چائے بنانے؟ استاد غصے میں تھا۔ پپو نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ جاؤ جا کر اوزار دھونے کے لیے پیٹرول لاؤ، استاد نے 50 روپے تھماتے ہوئے کہا۔ پپو نے گیلن اٹھایا، پیٹرول پمپ کی جانب چل گیا۔ وہ کافی دور تھا، گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ پپو جاتے ہوئے گاڑیوں کے نمبر اور سامنے کی پاڑی دیکھتا۔ جب گاڑی گزر جاتی تو پیچھے بنے نقش و نگار اور تصویروں پر نظر جا ٹھہرتی۔ پپو جب پیٹرول لے کر واپس آیا تو استاد اور دیگر کاریگر کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ پپو نے گیلن رکھا تو اسے کھانے کے لیے کہا گیا۔ پپو نے دو چار نوالے بچے سالن سے کھائے، چینک سے چائے اونڈھیلی اور روٹی کے ٹکڑے کو بھوگر کھانے لگا۔ اتنے میں آواز آئی پپو جی استاد کھانا جلدی کھا اور ادھر آ۔ پپو جلدی نوالے منہ میں ڈالے جا رہا تھا۔ ہوٹل میں چھوٹے نے سارے برتن مانج دیے، نیچے بکھرا گند صاف کیا، بچی پتی کو نالی میں پھینک کر صفائی کر ڈالی۔ اب جھاڑو دینے لگا۔ جب سارا کام ختم ہو چکا تو ہوٹل مالک سے کہنے لگا مجھے چھٹی دیں، گھر جلدی جانا ہے۔ ہوٹل مالک جو تھوڑی ہی دیر پہلے ایک گاہک سے ریٹ پر تکرار بھی کر چکا تھا، قدرے غصے میں کہنے لگا چھٹی اور وہ بھی 5 بجے۔ ہوٹل کا پتہ ہے کتنے بجے بند ہوتا ہے؟ وہ مجھے گھر سے کہا گیا تھا کہ آج جلدی۔ اچھا تو باقی برتن کون دھوئے گا؟ چھوٹا سوالیہ نظروں سے ہوٹل مالک کو دیکھنے لگا۔ پھر نہ جانے ہوٹل مالک کے دل میں کیا آیا، کاؤنٹر کھولا، 50 کا نوٹ چھوٹے کو تھماتے ہوئے کہا صبح جلدی آنا، آج کی طرح دیر نہ کرنا۔ جب چھوٹا ہوٹل سے نکلنے لگا تو اس کے جی نے چاہا کہ ہوٹل مالک اسے دوپہر کی بچی روٹیاں اور سالن دے دے، مگر اس کی یہ خواہش ہی رہی۔ وہ ہوٹل سے نکل کر سامنے گیرج کی جانب چلنے لگا۔ سڑک پر کافی رش تھا۔ چھوٹا انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ گھر والوں سے سالن اور روٹیوں کی بابت کیا کہے گا۔ اسے جلدی چھٹی کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں چلتے چلتے سڑک کے درمیان جا پہنچا۔
ایک تیز رفتار گاڑی اوورٹیک کرتے ہوئے چھوٹے کو کچلتی ہوئی آگے نکل گئی. گیرج کے سامنے کھڑے اور ہوٹل کے باہر بیٹھے لوگ چلا اٹھے. سب چھوٹے کی جانب بھاگے. چھوٹا سڑک کے درمیان خون میں لت پت پڑا تھا. پپو بھیڑ کو چیرتا ہوا چھوٹے کے پاس جا پہنچا. چھوٹے کا سر اپنے دامن میں بھر کے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا, چھوٹے آنکھیں کھول. وہ چھوٹے کو مسلسل آنکھیں کھولنے کا کہے جا رہا تھا. چھوٹے اوئے چھوٹے, جبکہ چھوٹے کے منہ سے رے رے رو رو کے الفاظ نکلے. اس وقت بہت چھوٹے کی ماں چھوٹے سے دور اس کی صبح کی لجاجت بھری باتیں یاد کر کے ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اس کا کلیجہ اندر سے کوئی کھکھور رہا ہو. بہت زبردست.